ترابی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جیسے ہمارا آج کا ایشو بھی ہے بدگمان. آپ کے لیے بڑا آسان ہے کسی بھی چیز سے بدگمان ہو جانا. کوئی فون پہ آپ کو کہہ دے گا کہ خاص طور پہ فیملیز میں ہی ہوتا ہے نا, کسی پرائے سے کیا بدگمانی ہونی, اپنوں سے ہی بدگمانی ہوتی ہے. کسی نے اتنی سی بات کر دی, 4 اپنے مسالے لگا کے بتا دیے, اچھا میرے بارے میں یہ کہا, لو جی اب بس اس کے ساتھ رشتے ناتے سب ختم. اور سارا رشتہ تصدیق کیے بغیر, تصدیق کیے چاہے خونی ہے, چاہے آپ کا کیسا بھی رشتہ ہے, ختم. اتنی سی نوعیت ہے. کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سب سے پہلے تو ہدیہ تبریک ہے نیوز 1 کے تمام انتظامیہ کو, آپ سب کو, کہ اتنے اہم ترین اور حساس موضوع کو اپنے موضوع بحث بنایا. دیکھیے, خالق لم یزل اپنے دین اسلام کو ایک ٹائٹل دے رہا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ جو دین اسلام ہے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. تو اللہ نے اپنے پسندیدہ دین کے لیے, اپنے تمام مخلوق کی رہنمائی کے لیے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو رہنمائی کے بغیر چھوڑا. بالکل ایسے ہی. دیکھیے, انسان کی رہنمائی کے لیے خالق لم یزل نے 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں بھیجے ہیں. ہر نبی کے ساتھ, ہر پیغمبر کے ساتھ, ہر رسول کے ساتھ یا تو معجزہ تھا یا ان کا کوئی معاشرے میں امتیازی وصف تھا. کسی کو معجزے دے کر بھیجا, کسی کو امتیازی اوصاف دے کر بھیجا, اور اس میں کسی کو علم کا وصف دیا, کسی کو طاقت کا امتیاز دیا, کسی کو حسن کا امتیاز دیا. لیکن جب ہمارے نبی رحمت کا وقت آیا تو خالق لم یزل نے اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرمایا, ایک تمام انبیاء کی تمام خصوصیات میرے نبی میں جمع کر کے, جو میرے نبی کا ٹائٹل ہے وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ, اے میرا حبیب میں نے تجھے خلق عظیم کا سردار بنا کر بھیجا ہے, خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا ہے. دیکھیے, میرے نبی ہے نبی رحمت. میرے نبی نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے ہر موقع پر زندگی کے ہر شعبے میں میرے نبی نے ہدایت کا انتظام فرمایا ہے. میرے نبی کی نبوت ابدی ہے, میرے نبی کا نبوت کا پیغام جو ہے وہ ابدی ہے, اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہدایت کا انتظام نہ فرمایا ہو. جو آپ کا موضوع ہے وہ آج کے معاشرے کا حساس ترین موضوع ہے, اور دیکھا جائے تو ہمارا تمام معاشرہ جو ہے وہ جانے انجانے میں جرم کا شکار ہو رہا ہے. آپ کے موضوع کے مطابق جو کچھ مجھے عرض کرنے کا جتنا تھوڑا سا وقت ہے, گزارش یہ ہے کہ بدگمانی پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ گمان کیا ہے, پھر اس کے بعد اس کی تشریح ہے کہ ایک خوش گمانی ہوتی ہے, ایک بدگمانی ہوتی ہے. گمان کیا ہے؟ گمان یہ ہے کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کا نتیجہ ذہن میں فرض کر لینا. ٹھیک ہے. مثلا کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو نتیجہ اس کا ہم نے یہ فرض کر لینا ہے کہ یقیناً یہاں پر آگ لگی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن خالق لم یزل سورہ حجرات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار گمان سے دور رہو, گمان کے قریب بھی نہ جاؤ. اور کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں, اور ولا تجسسوا, اور تجسس بھی مت کرو, کسی کی ٹو میں بھی مت رہو. صحیح. ٹھیک ہے. اب گمان کیا ہے اور بدگمانی کیا ہے اور خوش گمانی کیا ہے؟ کسی کے متعلق حسن ظن سے کام لینا, کسی کے متعلق اچھی رائے رکھنا حسن ظن ہے, اور کسی کے متعلق بدگمانی ذہن میں اور دل میں پال لینا یہ بدگمانی ہے. اچھا, یہاں پر ایک چھوٹی سی مجھے گزارش کرنے کی اجازت دیجیے گا. دیکھیے, یہ جو بدگمان شخص ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ میں میڈیا پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں, میں تمام معاشرے کو مخاطب کر کے گفتگو کر رہا ہوں کہ بدگمان شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا. بدگمان کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو سپرلیٹو ڈگری پر رکھتا ہے, جو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے, دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے, خود کو برتر سمجھتا ہے, اور ایسا بندہ, ایسا انسان, ایسا شخص
मुआशरे में कभी खुश नहीं दूसरे रह में बुराइयां भी तलाश करता है। यही है ना, अपने आप को बरतर समझना, दूसरे को कमतर समझना, हर लिहाज से। बिल्कुल सही।